الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے سیرت رسول سے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے تھے۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ غربت اور فقر کی حالت میں سیرت رسول کا ہونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی میں مختلف واقعات ہیں کہ جو غربت اور فقر سے تعلق رکھتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم واقعات کی طرف منتقل ہوں، مختصر دائرے میں قرآن کریم کی آیات اور فقر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی جائیں تاکہ ان واقعات کی ارزش اور قیمت ہمیں پتہ لگ سکے۔ اولاً یہ کہ قرآن کریم نے واضح طور پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عارضی طور پہ خلق کیا ہے اور ہر ایک نے ادھر موت کا شکار ہونا ہے۔ کائنات کی ہر شے کو فنا ہے اور وہ اس دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، آیات کریمہ میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے خلق کیا ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ فقر اور غربت کی بحث کو سمجھنے کے لیے اساسی ترین نظریہ جس کو ہمیں اختیار کرنا ضروری ہے وہ یہی ہے کہ دنیا آزمائش کے لیے آئی ہے۔ آزمائش کبھی نعمت سے ہے اور کبھی سختی اور مصیبت سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دو چیزوں سے آزمائے گا، نعمت سے بھی آزمائے گا اور مصیبت اور سختی سے بھی آزمائے گا۔ اور یہی وہ نظریہ ہے کہ جو انسان زبان سے تو عموماً ادا کر دیتا ہے لیکن دل میں اپنے لیے نہیں رکھتا، دل میں اپنے لیے ہمیشہ نعمتوں والی آزمائش کو رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے جب سخت آزمائش انسان پہ پڑتی ہے تو وہاں پہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اس کو ذہن میں ہمیں رکھنا بھی چاہیے اور نظریہ بنانا چاہیے۔ مثلا ایک غرب نظریہ بنا کے، استعمار نظریہ بنا کے انسان کو پیش کرتا ہے، یا آپ شیاطین کہہ سکتے ہیں کہ شیاطین کی طرف سے ایک نظریہ انسان کے وجود کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ اور وہ نظریہ کیا ہے کہ یہ دنیا زینت کی جگہ ہے، بہشت ہے، اسی کو اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرو، یہ دنیا مزے لینے کے لیے ہے اور یہ دنیا سکون اور آرام کے لیے بنائی ہے۔ دین اسلام کا اس کے بالکل برعکس موقف ہے۔ دین اسلام اس بات کا قائل ہے کہ دنیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عارضی طور پہ صرف اور صرف آزمائش کی خاطر بنائی ہے تاکہ انسان اس کے اندر آزمائشوں کے ذریعے کمال حاصل کرے۔ لہٰذا انسان سے نعمات کے ذریعے بھی آزمائش لی جاتی ہے اور سختیوں کے ذریعے سے بھی آزمائش لی جاتی ہے، کیونکہ دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے اس لیے، یعنی دنیا جنت نہیں ہے، دنیا جائے آرام اور سکون نہیں ہے، دنیا خلد کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے قبول نہیں کرے تب بھی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور اگر قبول کر لے، دل کے اندر یہ نظریہ اختیار کر لے، اس کے لیے اس دنیا کی سختیاں جھیلنا آسان اور نعمتوں کی آزمائش کو پار کرنا ممکن ہو جائے گا۔ اب آئیں آیات کریمہ کی طرف کہ سورہ رعد آیت نمبر 26 میں، اور جس آیت کریمہ کا مفہوم تکرار بھی ہے قرآن کریم میں، صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ یہ وہ آیات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ غربت شدید ہو گئی تھی تو انہی آیات نے آ کے مسلمانوں کی ذہنی تربیت کی اور ان کے نفوس کو آمادہ کیا اس آزمائش کو جھیلنے کے لیے، اور آج بھی یہی آیات ہیں تا قیامت آنے والے بشر کے لیے سرمایہ حیات یہی آیات ہیں۔ لہذا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کی مشیت سے رزق کا تعلق ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ رزق کر دیتا ہے۔ رزق ہوتا ہے لیکن تنگ ہو جاتا ہے۔ پس رزق کا تعلق انسان کی فقط بھاگ دوڑ سے نہیں ہے، انسان کی چاہنے سے رزق کا تعلق نہیں ہے، اللہ کی مشیت سے تعلق ہے، اور مشیت کے بارے میں آپ
کچھ کتاب توحید سے پڑھ چکے ہیں۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں، آیت کریمہ میں بیان ہوتا ہے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ جو ہیں یہ دنیاوی زندگی کے اوپر خوش ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیاوی زندگی آخرت کے اعتبار سے یا آخرت میں صرف ایک سرمایہ تھی جس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، یعنی ہمارے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں جس سے نفع اٹھائیں، ہر وہ شے جس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے اسے کہتے ہیں متاع۔ تو دنیا کی زندگی سے کچھ فائدہ اٹھا کے آگے چلے جانا ہے۔ دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانا یہ نہیں ہے کہ اچھی سواری آ جائے، مثلا بہترین گاڑی، بہترین گھر، بڑی محافل، بڑا منصب اور اچھے کھانے کھا لے اور لمبی نیندیں سوئے۔ یہ دنیا سے نفع نہیں ہے، یہ تو گھاٹے کا سودا ہے۔ دنیا تو اس کے پاس آئی نہیں صحیح طرح سے۔ دنیا کا نفع یہ ہے کہ دنیا کے وسائل سے فائدہ اٹھا کے آخرت کو آباد کر جائے۔ مثلا عبادت کے لیے اسے پرسکون ماحول چاہیے، وہ پرسکون پیسہ خرچ کر کے عبادت کے لیے پرسکون ماحول بنائے۔ اس کو چاہیے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جائے، حج کرے، عمرہ کرے، زیارات کرے، پیسہ اس کے لیے خرچ کرے۔ یہ جو پیسہ ہے اس سے نفع حاصل کر رہا ہے، وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرے، یہ نفع حاصل کر رہا ہے۔ تو دنیا کی زندگی یعنی دنیاوی زندگی نفع حاصل کرنے میں، اور وہ نفع کیا ہے؟ دنیا کے وسائل اختیار کرو آخرت کو آباد کرنے کے لیے۔ مثلا آپ نے ایک بہت بڑی اسکرین ٹی وی یا LED لگائی ہے، یا فلموں کے لیے لگائیں گے یا اس کے اوپر کوئی دینی امور دروس سنیں یا کوئی مفید چیز دیکھیں، اگر اس سے دینی امور اس سے انجام دیتے ہیں تو یہ سارا پیسہ جو لگایا یہ آخرت کی آباد کاری کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر اس سے فلم، ڈرامہ اور ان چیزوں کے لیے ہے تو یہ دنیا کے اندر ایک حساب کتاب کا سرمایہ بنے گا جس کے اوپر پکڑ سخت ہے۔ بہرحال قرآن کا واضح نظریہ ہے رزق کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 کو دیکھیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم حتماً و حتماً، یقیناً و یقیناً ہر صورت میں تم لوگوں کو مبتلا کریں گے۔ تم لوگوں کو حتماً و حتماً ہم تمہیں مبتلا کریں گے۔ کس میں مبتلا کریں گے؟ بِشَيْءٍ، کسی ایسی شے میں جس سے خوف زیادہ ہوا جائے، خوف میں مبتلا کریں گے، تمہیں بھوک میں مبتلا کریں گے، یعنی فقر آئے گا تمہارے اوپر۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال چلے جائیں گے، حتماً و حتماً مال سے تمہاری آزمائش ہوگی، مبتلا کیے جاؤ گے مال نہ ہونے سے۔ اسی طرح جانوں کے جانے سے تمہیں آزمایا جائے گا، جان جائے گی، صحت جائے گی، مرض آ جائے گا، طاقت نکلتی جائے گی، حتماً و حتماً آزمائے جاؤ گے۔ والثمرات، اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں سے کی کمی ہو جائے گی، حتماً و حتماً تم آزمائے جاؤ گے۔ اور بشارت ہے صابرین کے لیے، علاج صبر ہے۔ علاج یہ نہیں ہے کہ یہ نہ آئیں، یہ تو آئیں گی، خوف بھی آئے گا، بھوک بھی آئے گی، جان تو جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے یا جو سانس لیتے ہیں موت کے قریب کر دیتے ہیں، نفس تو جانا ہی جانا ہے ہمارے ہاتھ سے۔ اسی طرح کھانا پینا ہر روز ایک جیسا نہیں چل سکتا، اگر بہترین غذا 2 دن کھا لیں، تیسرے دن اس سے نفرت ہو جائے گی۔ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ ایک غذا کو مسلسل نہیں کھا سکتا، لہٰذا بعض اوقات غذا ہی نہیں ملے گی اچھی، ایک غذا ملنا تو بڑی بات ہے، بھوک سے آزمایا جائے گا انسان، پھلوں کی کمی بیشی سے آزمایا جائے گا، جان سے آزمایا جائے گا۔ یہ اللہ نے آزمائش لینی ہے۔ علاج کہاں پہ؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابر بنو، نہ یہ کہ یہ آزمائشیں نہ آئیں، یہ تو آئیں گی، دنیا اللہ نے بنائی اسی لیے ہے، یہ تو حتماً و حتماً آنی ہی آنی ہے۔ کاروبار کریں گے، ڈوب گیا، سوچتے ہیں یار پتہ نہیں اس کا چل گیا تھا میرا ڈوب گیا، شاید مسئلہ میری طرف ہی تھا، تو ڈوب اس لیے گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں اس سے اموال نہیں دینے تھے، اس لیے تم جتنی چالاکیاں دکھا لو، جتنا سرمایہ خرچ کر لو، وہ ڈوب جائے گا۔ اپنے طور پہ نادانی نہیں ہونی چاہیے، حماقت نہیں ہونی چاہیے، کہ آگے انشاءاللہ اس کا بیان آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ قرآنی نظریہ دیکھیں کہ حتماً و حتماً مبتلا کرنا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابر بنو، اس میں علاج ہے، نہ جلد باز بنو، نہ غصہ غضب کرنے والے بنو، شکوہ شکایت کرنے والے، ہاتھ پھیلانے والے، یہ نہ بنو، صابر بنو، ڈٹ جاؤ اللہ کے سامنے، جھک کے ڈٹ جاؤ اپنی اسی کیفیت کے اوپر اور صبر سے کام لو۔ اگلی آیت دیکھیں
کہ انسان کو فقر سے بڑا خوف آتا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں انسان پہ آئی نہیں ہوتی لیکن ڈرتا رہتا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے اس میں ڈالنا بھی ہے یا نہیں، یہ بھی نہیں پتہ، لیکن بلا وجہ ڈرتا رہتا ہے۔ یہ کون ڈراتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 268 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ہے کہ جو تمہیں فقر کے دلاسے دیتا رہتا ہے، فقر کے خوف، غربت کے خوف تمہیں شیطان دلاتا ہے۔ پتہ نہیں تمہاری شادی کیسی ہوگی، زوجہ کو کہاں رکھو گے، کھانے کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، کر بھی پاؤ گے یا نہیں کر پاؤ گے، یا تم پڑھتے تو ہو نہیں، جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، تمہارے پاس پیسہ آئے گا یا نہیں آئے گا، انسان ڈرتا رہتا ہے۔ پھر ایسی راہ لیتا ہے کہ جہاں سے اسے مال آتا ہوا دکھائی دے، اور وہاں پہ انسان آہستہ رسوا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ فقر کا خوف دلا کے شیطان اپنے راستوں پہ انسانوں کو لگا دیتا ہے۔ اور آج تو دنیا اسی میں مبتلا ہے کہ فقر کا خوف شیطان دلاتا ہے اور اس کا خوف اور ڈر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر ہر کام ٹیڑھا میڑھا انسان سے کروا دیتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، پھر حکم دیتا ہے فحشاء کو انجام دو۔ پہلے خوف کس کا دلایا کہ فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، کھانے کو نہیں ملے گا، سود نہیں کھاؤ گے، کیسے زندگی بسر کرو گے، یہ جاب چھوڑ دو گے تو لوگوں کو تو جاب ملتی ہی نہیں ہے، کاروبار کرو گے تو کاروبار تو چلتے ہی نہیں ہے، اتنا تو سرمایہ ہی نہیں ہے۔ فقر کے خوف دلاتا ہے، پھر فحشاء انجام دلواتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ یعنی تم مغفرت اللہ سے طلب کرو، مغفرت طلب کرو، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، وَفَضْلًا، اور اللہ کا فضل طلب کرو۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ بہت وسعت دینے والا علیم ذات ہے۔ پھر قرآن کریم نے علاج بتایا ہے، فقر کا کیسے علاج کرو، معاشرے کی یہ تربیت ہے قرآن کریم کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 271 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، اگر تم اپنے صدقات کو آشکار کرتے ہو یہ بھی بہت خوب ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم اس کو پوشیدہ طور پہ صدقات دیتے ہو، یعنی صدقہ جو اللہ کی راہ میں مال دیا جائے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء تک خاموشی کے ساتھ وہ مال تم پہنچاتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس عمل کے انجام دینے سے تمہاری تمام کی تمام برائیاں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی بڑی خبر ہے کہ جو تم عمل انجام دیتے ہو۔ اچھا، انسان کے پاس مال آئے تو مال کو خرچ کرنے کا ضابطہ یہ نہیں ہے کہ جہاں اس کا دل چاہے بس اسی طرح سے بغیر کسی ضابطے اور قانون کے خرچ کر دے۔ مال کو اللہ تعالیٰ نے پورے معاشرے کے قیام اقتصادی نظام اور قیام کا سبب بنایا ہے۔ اس لیے سورہ فرقان آیت نمبر 67 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ جب وہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو نہ اللہ کی حدود پار کر کے خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کر دی، بیجا خرچ کر دیا، اور نہ ہی بخل، انتہائی تنگی اور بخل کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان حقیقت ہے، قوام کس میں ہے؟ ان دونوں کے درمیان، نہ فضول خرچی ہو اور نہ بخل ہو۔ اور اسی طرح سے سورہ توبہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 60 ہے، یعنی ان آیات سے ہم چونکہ استفادہ کریں گے اور نظام اسلامی اسی سے پتہ لگتا ہے کہ کیسے فقر کو معاشرے سے دور کریں۔ قرآن نے اس کا طریقہ بتایا، صدقات دو۔ قرآن نے بتایا کہ یہ بڑی بڑی اس طرح کی فضول خرچیوں سے اور حرام امور میں پیسہ خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکو، جیسے شرابیں پیتے ہیں، نشہ خریدتے ہیں، بیجا گھروں پہ گھر بنائے جائیں گے، گاڑیوں کے انبار لگاتے چلے جائیں گے۔ حرام امور میں بیجا خرچ کرنے سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اس مضمون سے متعلق قرآن میں احکام زیادہ ہیں، لیکن ایک آیت آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات کن کے لیے؟ فقط فقراء کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور جو صدقات کا پہنچانے کا، آنے لانے لے جانے کا کام کرتے ہیں ان کے اوپر خرچ ہو سکتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ جن کو پیسے دیے جائیں تو ان کے دل ایمان کی طرف، اسلام کی طرف آ جائیں گے، ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہیں یہ صدقات، وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل،
اور مثلا غلامی سے نجات دلانے کے لیے ہیں، یا کوئی قرضوں میں ڈوبے میں انہیں نجات دینے کے لیے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے ہے، یا کوئی مسافر ہے سفر میں گیا اور نادار ہو، فقیر اور غریب ہو گیا، ان کے لیے ہیں۔ فریضتاً واجب ہے کہ یہ واجبات ادا کرو۔ ادھر صدقات سے مراد کیا، یہ روایات اہل بیت علیہ السلام آ کے ہمیں بتائیں گی۔ ممکن ہے کہ خمس ہو، ممکن ہے کہ زکوٰۃ ہو، اسی سے زکوٰۃ کا استنباط کیا جاتا ہے، انما الصدقات فریضتاً من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علیم اور حکیم ذات ہے۔ آپ نے ان آیات میں دیکھا، یہ آیات صرف اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی، پورا اقتصادی نظام دین اسلام نے قرآن کریم میں پیش کیا ہے۔ یہ ایک طرز کی روایتیں تھیں، خمس کے حوالے سے ہیں، مال انفال ہے، مال فی ہے، صدقات ہیں، زکوٰۃ کا تذکرہ آیا، مختلف اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیات پیش کی ہیں۔ آئیں اب ہم اس سے خلاصہ کرتے ہیں اور اب احادیث کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمانا حتماً و حتماً ہے، نعمت سے بھی آزمائش ہے، اور فقر و غربت یا کسی اور مصیبت، مرض ہو گیا یا دیگر امور، ان سے بھی آزمائش ہے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم پہ سختی کا وقت آئے تو سست کاہل پڑے رہو اور اس کا مقابلہ نہ کرو، نہیں، اس سے نکلنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ فقر آ گیا تو فقر سے نکلنا بھی ہے، اگر مرض آ گیا تو مرض سے نکلنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اس لیے دین اسلام نے شدت کے ساتھ اس بات کی مذمت کی ہے کہ تم اپنے آپ کو ظلم یا تشدد یا فقر یا غربت میں پڑے نہ رہنے دو، نکلنے کی کوشش کرو، طلب رزق کرو، محنت کرو، زحمت کرو۔ اور اسی کے اوپر آپ واقعات بھی آگے دیکھیں گے، کیونکہ واقعات کے ذیل میں ہم بہت زیادہ تشریح میں نہیں جا سکتے، آیات کریمہ کے ذیل میں ہی ان نکات کو جمع کریں کہ پہلی چیز، اگر مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو پلاننگ کرنی ہے، تدبیر کرنی ہے، تدبیر کر کے نکلنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن صبر کے ساتھ، بندگی الہی کے ساتھ ہم نے تدبیر کرنی ہے۔ اسی طرح نعمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں تو اس میں تدبیر کرنی ہے، اس میں اپنی خوشی کو، اپنی شہوات کو کنٹرول کرنا ہے، تکبر کو اپنے اندر، وجود کے اندر بھڑکنے نہیں دینا۔ اسی طرح غصہ، غضب، فرعونیت، چنگیزیت، سب عناصر بٹھا کے رکھنے ہیں، بندگی کو جنم دینا ہے، شکر کو جنم دینا ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا نقطہ بہت مہم ہے کہ فقر آ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب فقر کی جو ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یا روایات اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اس کی وجہ سے فقر میں ہی اپنے آپ کو پڑے رہنے دو۔ نہیں، فقر سے نکلنے کی کوشش ضروری ہے، مرض سے نکلنے کی کوشش ضروری ہے۔ نمبر 3، رزق کی وسعت اور تنگی کا کل تعلق وہ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے۔ یہ رزق مادی کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ رزق معنوی کی بات، رزق معنوی کے لیے ضابطہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ اور انسان جتنی کوشش کرتا ہے بس اتنا ہی میسر آتا ہے۔ یہ معنوی رزق کے بارے میں ہے، مادی رزق میں تو ہم یہ والا ضابطہ دیکھتے نہیں ہیں۔ کوئی سب سے نکٹھو اور سب سے زیادہ نادان انسان ہے، ہم دیکھتے ہیں اسے کئی جائیدادیں مل جاتی ہیں، مال ہی مال ہے۔ کوئی بڑا ذہین فتین ہے، وہ تمام علمی ڈگریاں لینے کے باوجود بھی فقر میں ہی پڑا رہتا ہے۔ ایسے مناظر تو دنیا بھر میں ہی نظر آتے ہیں۔ لہذا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ معنوی رزق کے بارے میں ہے۔ جتنا عمل انجام دو گی، جتنی نیت خالص کرو گی، اتنا ہی تمہیں ملے گا۔ لیکن مادی رزق کا تعلق کل کا کل مشیت الہی کے ساتھ ہے، اس لیے مشیت الہی سے تو کوئی بھی شے باہر نہیں ہے۔ لیکن رزق مادی، اس دنیا کا رزق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے مرحلے میں اپنی مشیت کے ساتھ مختص کیا۔ جس کو اللہ نے وسیع رزق دینا ہے اسے وسیع رزق مل جائے گا، چاہے وہ ایک طالب علم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی کھا پی نہ سکتا ہو، اسے اللہ تعالیٰ وسعت رزق آہستہ آہستہ پہنچاتا رہے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو تنگی سے آزمانا ہے اسے آزما کے تنگی سے رہے گا، مشیت سے تعلق ہے۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز ہمارے پاس اس زمرے میں آتی ہے کہ فقر کو ایک معاشرے سے ضرور جانا چاہیے۔ معاشرہ فقر کا شکار نہیں ہونا چاہیے، خاندان فقیر نہیں ہونا چاہیے، قبیلہ فقیر نہیں ہونا چاہیے، معاشرہ فقیر نہیں ہونا چاہیے، ایک ریاست کا فقیر نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ فقر کہتے ہیں کہ انسان کا مثلا رخنا آ جانا یا دو چیزوں کے درمیان میں گیپ کا آنا، جیسے ریڑھ کی ہڈی کے درمیان گیپ کا آنا، اسے فقر کہتے ہیں۔
اب جب ریڑھ کی ہڈی میں گیپ آ جائے زمین بوس ہو جاتا ہے، انسان اٹھ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دین اسلام یہ نہیں کہتا تم پڑے رہو زمین کے اوپر لیٹے رہو اور دوسرے تمہارے منہ میں نوالے ڈالتے رہیں، نہیں، پورے معاشرے کو کھڑا کرنا ہے، اور کھڑا کرنے کا طریقہ کار پھر قرآن نے بتایا وہ کیا ہے، یعنی قرآن کریم شدت کے ساتھ امت اسلامیہ و اسلامی معاشرے کو حکم دے رہا ہے کہ تم فقر سے نکلو، قوام حاصل کرو، قیام کی حالت میں آؤ، اقتصادی قیام تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ضابطے آپ نے نیچے دیکھے۔ آئیں اب ہم روایات کی طرف آتے ہیں۔ روایات کا اگر جائزہ لیں، کیونکہ فقر کے عنوان سے روایات ہمارے پاس کثیر ہیں، آیات میں بھی متعدد آیات ہیں، احادیث مبارکہ شیعہ سنی کتب میں کثیر روایات ہیں، ان کا احاطہ اتنی آرام سے نہیں ہو سکتا، ایک وقت اس کے لیے درکار ہے۔ آپ اگر احادیث کا اجمالی جائزہ لیں اور تیز ایک مطالعہ کریں تو ایک تقسیم سامنے آ جاتی ہے۔ ایک فقر ہے فقر تکوینی، یعنی انسان اللہ کا محتاج ہے، انتم الفقراء واللہ غنی حمید، یہ اللہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے، تم محتاج ہو۔ یہ فقر تو رسول اللہ کہتے ہیں الفقر فقر فخری، میرا فخر ہے کہ میں فقیر ہوں اللہ کا، یعنی محتاج ہوں اللہ کا۔ افتخر بفخری یا افتقر بہی، میں اس فقر سے افتخار کرتا ہوں، فقیر ہونا الگ ہے، فقر الگ۔ اس مقام پہ تکوینی طور پہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غنی نہیں ہے، فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات غنی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آ جاتا ہے فقر، وہ فقر ہے جو انسانوں کی زندگی کے اندر تعلق رکھتا ہے، یہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک فقر معنوی ہے اور ایک فقر مالی ہے۔ فقر معنوی کی شدت سے مذمت کی گئی ہے، شدت سے۔ فقر معنوی یعنی دین نہ ہونا، علم کا نہ ہونا، یہ فقر معنوی ہے۔ اچھا، فقر مالی کیا ہے؟ مالیات، ضرورت کا سامان کا اموال نہ ہونا، انسان جس سے زندگی بہتر طور پہ گزار سکے ان اموال کا نہ ہونا۔ ان دونوں فقر کی بنیاد میں مالی فقر کے حوالے سے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مشیت کے تحت کہ اللہ رزق وسعت دیتا ہے اور کمی بیشی کرتا ہے۔ لیکن یہ جو فقر دینی ہے یہ انسان کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہاتھ میں قرار دیا اور ہر انسان نے اس فقر سے نکلنا ہے۔ ایک روایت میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں اور یہ صحیح سند روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے الکافی میں جلد نمبر 3 صفحہ 663 میں یہ روایت آئی ہے، حدیث نمبر 2 ہے، کتاب الایمان والکفر میں ایک باب ہے، اس کی حدیث نمبر 2 ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الفقر موت الاحمر، فقر کیا ہے؟ سرخ موت ہے۔ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا الفقر من الدینار والدرہم، راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ یہاں پہ فقر سے مراد درہم اور دینار، کرنسی اور مال کا فقر ہے، کیونکہ یہی ایک ذہن میں فوراً آتا ہے نا، فقر سے مراد ہے کہ پیسے کا نہ ہونا، گھر نہ ہونا، صحت کا نہ ہونا اور اس طرح کی چیزیں، یعنی میڈیکل کے علاج کے پیسے نہ ہونا، اس طرح کے فوراً ذہن میں تصورات آتے ہیں۔ ادھر امام فرماتے ہیں راوی نے بھی تصدیق کے لیے پوچھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فقر جو ہے وہ موت احمر ہے، احمر کا مطلب ہوتا ہے شدید، جب ایک امر کو بیان کرنا ہو نا کہ انتہائی شدید امر ہے اور بڑا سخت ہے تو اسے احمر سے کنایا احمر ہے، اسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ الموت الفقر موت الاحمر، یعنی فقر ایک بڑی شدید قسم کی موت ہے، بڑی سخت اور گھٹن والی موت ہے۔ تو راوی پریشان ہو گیا، اس نے بھی پوچھا یا امام یہاں پہ فقر سے مراد آپ کا درہم اور دینار والی موت ہے، مالیات والی موت ہے؟ امام نے فرمایا لا، یہاں پہ فقر مالی فقر نہیں مراد، ولیکن من الدین، جو دین سے عاری ہے، دین والا فقر ہے، جو دین میں فقیر ہے، دین نہیں ہے اس کے پاس، دینی معلومات اس کے پاس نہیں ہے، اس کا باطن خالی ہے دینی معلومات سے، آیات اسے یاد نہیں ہیں، آیات کے معنی آتے نہیں ہیں، احادیث مبارکہ کے معنی آتے نہیں ہیں، نہ دعاؤں سے اسے مطالب آتے ہیں۔ یہ انسان، ہر انسان پر اسی لیے واجب ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے۔ علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اور یہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کے ہاتھ میں دیا ہے، اس کے لیے عقل اور شعور چلتے رہنا چاہیے۔ جب تک انسان کا عقل اور شعور چل رہا ہے قرآن سے مطلب لے سکتا ہے،
قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے، صحت ہے، مرض ہے، غربت ہے، امارت ہے، وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے ساتھ وہ اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے، دین کے اوپر غور و فکر کر سکتا ہے۔ اس نے اپنا وقت خود ضائع کیا، اس لیے فقر دینی میں کوئی گنجائش نہیں ہے، حساب کتاب سخت ہے اس میں۔ اللہ نے یہ دنیا دی اسی لیے تھی کہ فقر دینی سے نکلو۔ فقر مالی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کاملاً ہے، ہمارا وظیفہ ہے کہ سستی چھوڑیں اور طلب کے لیے نکلیں، بس یہ وظیفہ ہے۔ اب نکل گئے تو بہت خوب، نہیں نکلے تو اللہ کی مشیت کے اوپر راضی ہو جائیں۔ اللہ کی مشیت فقر دینی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے دین کے اعتبار سے فقیر رہے۔ اس لیے امام نے فرمایا موت الاحمر، دنیا میں تو یہ وقت قلیل سا کاٹ جائے گا، آخرت میں تو شدت ہی شدت ہے پھر۔ اس لیے غنی ہونا چاہیے دین کے اعتبار سے، امیر ہونا چاہیے دین کے اعتبار سے، آیات کو زیادہ یاد کرے، آیات کو سینے میں زیادہ محفوظ کرے، اسے غور و فکر سے لے۔ ایک آیت لی ہے، اندر ہی اندر اس کے کئی درخت اگا دیے، یعنی ایک ہی آیت پہ غور و فکر کر کے کئی مطالب اس نے لے لیے، اپنی زندگی کے کئی مسائل اس نے حل کر لیے، کئی معارف اس سے حل کر لیے، یہ غنی سے غنی ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ فقر مالی اپنی جگہ، ہم فقر مالی سے ادھر بحث کریں گے، فقر دینی کی بحث ادھر نہیں آئے گی۔ آئیں اب ہم فقر مالی کی طرف آ جائیں۔ فقر مالی کی آزمائش اللہ نے ڈالی ہے، انسانوں کے اوپر ہی ڈالی ہے۔ ایک کنبے کے تمام افراد مالی طور پہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فقر سے کم مراد یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس سال بھر کا خرچہ نہ ہو، یعنی ایک انسان کے آج کے مطابق ایک مہینے کے پیسے اس کے پاس جیب میں موجود نہیں ہیں تو یہ ایک فقیر کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی ضرورت کا سامان بھی پورا کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں چلا سکتا، اسے مسکین کہتے ہیں، کیونکہ حالات تنگ ہو جاتے ہیں انسانوں کے۔ بعض اوقات انسان کے پاس حالات ایسے ہوتے ہیں، وہ خوب بھاگ دوڑ کرتا ہے، وہ جا کے طلب رزق کرتا ہے، جاب کی کوششیں کرتا ہے، کام شام بھی کرتا ہے، لیکن اس کو اتنا سا ملتا ہے کہ جس سے وہ تھوڑا بہت گزارا کر سکے، لیکن اتنی مقدار نہیں ہے کہ اس کی اپنی ضرورت زندگی پوری ہو جائے، اتنی مقدار نہیں ملی۔ آج کے اگر ہم دور میں بات کریں، ایک بندے کو اتنے پیسے ایک مہینے میں نہیں ملتے کہ مکان کا کرایہ بھی دے، بل بھی دے، بچوں کی فیس بھی دے، اچھا اور اس طرح کے دیگر چیزیں، مہمان نوازی بھی کرے، فنکشنز میں شرکت بھی کرے، اتنے پیسے اسے نہیں میسر آتے۔ اب کام وہ کر رہا ہے، وہ اس کے 10 دنوں کے پیسے میسر آ جاتے ہیں، اسے کہیں گے فقیر۔ لیکن اگر کسی کے پاس ہاتھ پاؤں چلانے کی فرصت ہی نہیں ہے، مریض ہو کے گھر بیٹھ گیا ہے، یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے مثلاً اب چلنے پھرنے کی سکت ہی اس سے ہاتھ سے نکل گئی ہے، یا کوئی اور مسئلہ اسے پیش آ گیا ہے، یا مثلاً جیل میں اسے جانا پڑ گیا ہے، یا کوئی اس طرح کی آفت پیش آ گئی، یہ مسکین کہلائے گا جو حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ فقیر زمین پہ حرکت کر سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ والی آزمائشیں انسانوں پہ آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس کلمے پہ بہت غور کریں۔ ہم بعد والے کلمے پہ زیادہ غور کرتے ہیں، بعد والے تو آنے ہی آنے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کی شدت کے اوپر غور کریں کہ کتنی تاکید اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کام حتماً و حتماً ہوگا کہ تم خوف سے آزمائے جاؤ گے، خوف آ کے رہے گا تمہارے اوپر، تمہارے اوپر بھوک آ کے رہے گی، تمہارے اوپر اپنی جان جانے کا اور صحت جانے کا خطرہ آ کے رہے گا، یہ ساری چیزیں تمہارے اوپر، اموال تمہارے ہاتھ سے نکلیں گے۔ لہٰذا یہ جب آتی ہے آزمائش تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آ گئی۔ اب آزمائش کیا کریں؟ آزمائش میں صبر کیا تو اجر بہت ہے۔ بعض فقیروں کی حالتیں بھی اس دنیا کے اندر مختلف ہیں۔ بعض ایسے فقیر ہیں کہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ فقر میں گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ مر جاتے ہیں اور پھر راحت پا جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ مثلا جوانی کا ایک حصہ فقر میں گزرا، پھر انہیں تھوڑی توانائی مل گئی اور مہینے کا خرچہ ان کے پاس ہے۔ آپ ابھی مہینے کا خرچ دیکھیں، جیب میں موجود ہے، سمجھ لیں میں ابھی فقیر نہیں ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور غنی بھی ایک متوسط قسم کا غنی ہے کہ جو اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ بہرحال فقر میں ضرورت زندگی معاشرے کی سطح کے مطابق ہوتی ہے، اس کے اوپر گفتگو کی ایک ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام کہ فقر کی آزمائش آ گئی، اس کے بھی فقر کے بھی مراتب ہیں۔ ایک ہے کہ اس کو صرف خشک روٹی پانی کے ساتھ کھانے کو ملتی ہے، ایک کو دال مل جاتی ہے، ایک کو کچھ گوشت بھی مل جاتا ہے، اگرچہ پورا مہینہ نہیں رہتا لیکن گوشت کے بھی وسائل مل جاتے ہیں۔ تو تینوں قسم کے الگ الگ سٹیجز فقر کی ہو گئی۔ تو فقر انسانوں پہ بہرحال آتا ہے، اس کا اللہ نے اجر رکھ دیا ہے۔
اجر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فقر سے نہ نکلیں. جو فقر سے نہیں نکلتا اور اپنے رونے روتا ہے، روایات نے بڑی شدت کے ساتھ اس کی مذمت کی ہے. حتیٰ کہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا، امام کا صحابی تھا، گھر میں عبادات میں مصروف رہتا تھا اور گھر سے باہر نہیں جاتا تھا، طلب رزق نہیں کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ یا امام میرے لیے دعا کریں وسعت رزق. امام نے فرمایا میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا. وہ بڑا حیران پریشان ہوا. تو امام نے کہا کہ تمہارا رزق اللہ نے رکھا ہے، اگرچہ تھوڑا رکھا ہے، تم اس تھوڑے کو لینے کے لیے گھر سے نکلو. ہر ایک کے لیے اللہ نے رزق رکھ دیا ہے، ہر ایک کے لیے مادی رزق کا سانس اور نوالا اور ایک ایک ذرہ اللہ نے وہ لکھ دیا ہے، اور وہ مل کے رہے گا. لے گا اپنا رزق تو پھر اسی دنیا سے رخصت ہوگا. یہ رزق جو اللہ نے رکھا ہے، مالی رزق، مالیات میں یا مادی رزق، یہ مادی رزق طلب کرنے سے ملے گا، زحمت اٹھانے سے ملے گا. اگر کسی کو زحمت اٹھانے کے بغیر مل جاتا ہے شکر ادا کرے، آخرت کی فقط پرواہ کرے اور آخرت کے لیے امور انجام دے. بعض کو اللہ نے غنی کیا ہوتا ہے، ان کو یہ والی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، لیکن رزق کا اللہ نے ضابطہ رکھ دیا. طلب کرو گے تو ملے گا. کتنا ملے گا؟ ممکن ہے کسی کا زیادہ ہے پڑا ہے، کسی کا کم پڑا ہے. جتنا اللہ نے رکھا ہے اتنا اسے میسر آ جائے گا. اگر فقر کی آزمائش آتی ہے تو ثواب دیکھیں گے کیا ہے، اور یہاں سے ہم واقعات میں انشاءاللہ منتقل ہوں گے. امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے اور صحیح سند یہ معتبر روایات ہیں. کلینی نے اور صدوق دونوں نے ذکر کیا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب روز قیامت ہوگا. اب فقیر کا درجہ دیکھیں. اس دنیا میں تو فقیر ہر ایک کوئی بہت برا لگ رہا ہوتا ہے، اور ہمیں اکثر بیشتر ہم نے فقیر نام رکھا ہوا ہے جس کو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں آتی، یا پانی کے ساتھ چند نوالے کھا لے، یا کوڑے سے اپنے کھانے کی چیزیں اٹھا رہا ہو. ہمیں بس وہی فقیر دکھائی دیتا ہے. نہیں، فقیر وہ بھی ہے جس کے پاس مہینے کا خرچ نہیں ہے. فقیر وہ بھی ہے جس نے سفید پوش رکھا ہوا ہے، اور جاہل سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہے. قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے. ان سفید پوش افراد تک مالیات کو پہنچا ہو. بہرحال فقیر جو اس دنیا کے اندر ہے اس کا صابر رہا اور دین پر رہا تو اللہ نے اس کا بہت اجر رکھا ہے. یہ آپ روایت سے اندازہ لگائیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب روز قیامت ہوگا، امر اللہ عز وجل منادیا، تو اللہ عز وجل ایک آواز امر حکم دے گا، ایک آواز بلند کرنے والے کو، پکارنے والے کو کہے گا کہ ینادی، پکار کے یہ کہو، این الفقراء. اب آپ سمجھیں کہ محشر برپا ہے، تا قیامت آنے والے سب انسان ادھر اب اٹھ کے کھڑے ہیں اپنے اپنے مقام پہ. وہ اتوار بازار والے رش کی طرح نہیں ہوگا. ہر بندے کا اپنا مقام ہے، اسی مقام پہ کھڑا ہوگا. دور سے رش نظر آ رہا ہوگا خوب، لیکن سختی کی کیفیت میں ہوں گے کیونکہ محشر کا بڑا سخت ہے میدان. تو وہاں پہ اب سب کے سب جمع ہیں تو آواز ایک گونجی جائے گی، این الفقراء، فقراء کہاں پر ہیں؟ فیقوم عنق من الناس، وہ لوگوں کے ہجوموں میں سے گردنیں یوں کھڑی ہو جائیں گی، اوپر نمایاں ہو جائیں گے کھڑے ہو کے. فیؤمر بہم الی الجنہ، انہیں حکم دیا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. فیأتون باب الجنہ فیقولون، بھاگے بھاگے آئیں گے تو جنت کا دروازہ دیکھیں گے کہ بند پڑا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اس دروازے کو کھولو. وہ جب دیکھیں گے نا فقیر بھاگے بھاگے آ رہے ہیں تو فرشتے فوراً بند کر دیں گے، بھائی اس رش نے اندر بغیر ہمیں پاسپورٹ دکھائے کہاں گھسنا ہے، تو بند کر دیں گے اسے. تو پھر وہ کہیں گے فیقول خزانۃ الجنہ، جنت کے یہ خزانے دار، پہرے دار کہیں گے قبل الحساب، حساب دیا نہیں ہے اور ڈائریکٹ اندر، کیا دنیا میں کرتے رہے ہو، حساب تو دو. فیقولون، وہ یہ کہیں گے اعطیتمون شیئا فتحاسبوا علیہ، کچھ دیا تھا دنیا میں جس کا تم نے حساب لینا ہے؟ دنیا میں تو تھا ہی نہیں ہمارے پاس کچھ، حساب کس کا لینا ہے؟ فیقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل اس وقت فرمائے گا صدقوا عبادی، میرے بندوں نے یہ سچ کہا ہے، ما افقرتکم ہوانا بکم. وہاں پہ اللہ تعالیٰ اب ان کی کس طریقے سے عزت و تعظیم فرمائے گا اور کہے گا اے فقیروں، میں نے تم لوگوں کو پست کرنے کے لیے یا ذلیل و خوار کرنے کے لیے یا اہانت کرنے کے لیے تمہیں فقیر نہیں رکھا، ولیکن ادخرت ھذا لکم لھذا اليوم، آج کے دن ذخیرہ کرنے کے لیے کہ آج کے دن تمہارے لیے چیزیں ذخیرہ ہو جائیں
آج کے دن تم بہترین زندگی بسر کرو، اس کے لیے میں نے تمہیں وہ زندگی دی۔ ثم یقول لہم، پھر انہیں یہ کہا جائے گا، انظروا وتصفحوا وجوہ الناس فمن اتی الیکم معروفا فخذوا بیدہ وادخلوہ الجنہ، کہ تم لوگ ان پورے کے پورے معاشر پہ نگاہ کرو، اور جن چہروں کو پہچانتے ہو اور ان سے اچھا تم برتاؤ سمجھتے ہو، ان کے پاس جاؤ اچھے طریقے سے اور ان کو پکڑ کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اللہ یہ تعظیم پھر ان فقراء کو دے گا۔ شرط کیا ہے؟ دین پر استقامت سے رہے ہوں اور صابر ہوں اس دنیا کے اندر، شکوہ شکایت کرنے والے، گلہ شکوہ کرنے والے، اپنی مصیبتوں کے انبار لگانے والے نہ ہوں، صابر ہوں اس دنیا کے اندر۔ اسی طرح روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے الکافی میں ذکر ہے کہ یہ باب نمبر 107 ہے، فضل فقراء المسلمین، حدیث نمبر 2 میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، المصائب منح من اللہ، مصائب اللہ کی طرف سے عطا ہیں، خصوصی عطا ہیں مصائب، یعنی تحفے ہدیے نہیں دیے جاتے، اللہ تعالیٰ مومن کو مصیبتوں کے ہدیے عنایت فرماتا ہے۔ والفقر مخزون عند اللہ، فقر جو ہے یہ اللہ کے پاس خزانہ ایسا ہے کہ جسے اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، مخزون ہے اور محفوظ ہے اللہ کے پاس۔ اور ایک اور اسی طرح روایت میں اسی باب کی حدیث نمبر 5 میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، لولا الحاح المؤمنین علی اللہ، اگر اللہ سے بار بار یہ مومنین اصرار نہ کرتے فی طلب الرزق، رزق کے طلب کرنے میں، لَنَقَلَهُمْ مِنَ الْحَالِ الَّتِي هُمْ فِيهَا إِلَى حَالٍ أَضْيَقَ مِنْهَا، تو اللہ تعالیٰ جو موجودہ ان کے پاس حالت ہے، یعنی کھا پی رہے ہیں، صحت موجود ہے، مصیبتیں بہت زیادہ نہیں ہیں، اگر یہ مومنین کا رزق کی طلب میں بے تحاشا اصرار نہ ہوتا تو اللہ ان کو اس سے کئی گنا تنگ تر حالت میں ڈال دیتا، تاکہ اس دنیا کے اندر انتہائی تنگی میں زندگی بسر کریں اور آخرت ان کی آباد رہے۔ حتیٰ کہ روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب جتنا انسان جاتا ہے، اس دنیا کا رزق میں فقیر اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو اللہ کے سب سے قریب ہوگا اس کو اس دنیا کے اندر اتنا کھانا نصیب ہوگا کہ زندہ رہ سکے۔ اسے کہتے ہیں قوت ما لا یقوت، یعنی اس قدر اسے کھانا ملا ہے کہ جو اس کی قوت کو بس بڑھا سکے، صحیح، یعنی اس کو مرنے سے بچا سکے، نہ کہ دنیا کی لذتوں کو چکھ سکے، دنیا کے اندر بڑے شاہانہ انداز میں رہ سکے۔ یہ اللہ کے سب سے قریب ترین افراد، ضروری نہیں ہے کہ جبراً ہی یہ کام ہو، وہ اختیاراً بھی کریں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیاراً اس عمل کو انجام دیتے تھے کہ اختیاراً اتنی مقدار کھاتے تھے کہ جس سے زندگی ان کی بسر ہو سکے، بقیہ وہ جب تک تمام مسلمین میں اور فقراء میں مال تقسیم نہ کر لیتے رات کو گھر نہیں آتے تھے۔ وہاں پہ رسول اللہ کی یہ سیرت تھی کہ وہ اموال کو ایک دن کا اگلے دن کا بچا کے اپنے گھر میں نہیں رکھتے تھے، یہ توکل علی اللہ زندگی بسر کرتے۔ ائمہ علیہ السلام نے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ پرندوں کو دیکھو کہ جب وہ اپنے گھونسلے لوٹتے ہیں گھونسلے میں تو اپنے چونچوں میں کوئی کھانے لے کے نہیں آ رہے ہوتے، اور جب صبح نکلتے ہیں تو ان کا معدہ خالی ہوتا ہے، وہ اللہ کے توکل کے اوپر اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ اور آپ دنیا میں جائیں، بنجر صحرا جہاں پہ پانی کا قطرہ نہیں ہے، وہاں پرندے بھی نظر آئیں گے، وہاں حشرات بھی نظر آئیں گے، وہاں آپ کو حیوانات بھی نظر آئیں گے، اور ایسے حیوانات نظر آئیں گے کہ جو کئی کلو یا من جو گوشت کھاتے ہیں۔ پانی کی دنیا بھی اسی طرح، رازق اللہ کی ذات ہے، وہ انسان تک رزق پہنچاتا ہے۔ ایک روایت اور آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی معتبر اور صحیح سند روایت ہے۔ اس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ فقر کے کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آزمائش اور ثواب رکھا ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ جو اللہ کے جتنا قریب جائے گا یہ والی آزمائش اس پہ بڑھتی چلی جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ جبراً آزمائش بڑھے، کہ اس کے پاس مال ہی نہ رہے، گھر کا سامان ہی نہ رہے، نہیں، وہ بلکہ اپنی زندگی ایسے بسر کرے گا کہ اپنے کام کا اور اپنے ضرورت کا لے لے گا، یا جس سے زندہ رہ سکے اتنی مقدار لے لے گا، بقیہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا۔ معاشر میں اس کا بڑا اثر ہے، دنیا کے سامان سمیٹنے میں
اور دنیا کی زندگی کے اثرات محشر میں ظاہر ہوں گے۔ صحیح سند روایت مالیہ شیخ صدوق میں یہ وارد ہوئی ہے، ایک واقعے کی صورت میں امام صادق علیہ السلام سے یہ واقعہ منقول ہے، فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب روز قیامت کا محشر برپا ہوگا، وقف عبدان مؤمنان للحساب، دو مومن ہوں گے، دونوں کو حساب کتاب کے لیے روک دیا جائے گا۔ دو مومن ہیں، مومن کا مطلب کیا ہے؟ ایمان میں کامل ہیں، یعنی ایمان ان کا درست ہے، صحیح ہے، گناہ کرنے والے نہیں ہیں، مومن بندے ہیں، نہ کہ گناہ گار ہیں، مومن ہیں۔ کلاہما من اہل الجنہ، لکھ دیا گیا یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ فقیر فی الدنیا، لیکن دنیا میں ایک فقیر تھا، وغنی فی الدنیا، اور دوسرا کیا تھا؟ دنیا میں غنی اور ثروت مند اور مالدار تھا۔ فیقول الفقیر، فقیر کہے گا یا ربی علی ما اوقف، اے میرے رب مجھے کیوں روک دیا گیا ہے؟ فوعزتک، میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، انک لا تعلم، کہ انک لا تعلم انک لم تولنی ولایتا، کہ میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تو نے مجھے کسی بھی دنیا کی زندگی میں کسی علاقے کی حکومت نہیں دی، فاعدل فیہا او اجورا، کہ میں عدل کروں یا ظلم کروں، او لم ترزقنی مالا، تو نے مجھے کبھی اتنا مال دیا ہی نہیں، فاؤدی منہا حقا، کہ میں تیرے حقوق کی ادا کر سکوں، اتنی مقدار بھی میرے پاس نہیں تھی، خمس دوں، زکوٰۃ دوں، صدقات دوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس تھا، او امنع، یا میں تیرے حق کو روک سکوں، آزمائش نہیں میرے لیے پڑی۔ آزمائش تو تب پڑتی کہ جب میرے پاس مال ہوتا اور سوال ہوتا کہ تو نے ادا کیا یا نہیں ادا کیا۔ وَلَا كَانَ رِزْقِ يَأْتِينِ مِنْهَا، اور نہ ہی اموال سے اور ان جگہوں سے میرے لیے کوئی ایسا وسیع رزق آتا تھا، الا کفافا، اتنا آتا تھا کہ میرا گزارا چل سکے، بس میں کھاؤں اور زندہ رہ سکوں، بس اتنا ہی میرا رزق آتا تھا کفایت کے مطابق۔ کفاف یعنی اتنا رزق جس سے زندہ رہ سکے۔ علما علمت، جیسا کہ تو جانتا ہے، وقدرت لی، اور یہ تو نے میری قدرت میں عطا کیا تھا۔ فیقول اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ در فرمائے گا صدق عبدی، اے میرے بندے تو نے سچ کہا، خلو عنہ یدخل الجنہ، ہٹ جاؤ اس کے پاس سے، اس کے لیے راہ کھول دو، یہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے۔ ویبقى الآخر، وہ دوسرا جو تھا دنیا کا امیر کبیر بندہ، وہ حتی یسیل منہ من العرق، اس سے اب حساب کتاب لیا جائے گا، اس کے پسینے بہنے لگ جائیں گے۔ ما لو شرب 40 بعیرا لکفاہا، کہ اگر 40 اونٹ وہ پسینہ پیتے تو تب جا کے ان کے لیے کچھ کفایت ہوتا، کیونکہ اونٹ بہت پانی پیتا ہے، ذخیرہ بھی کرتا ہے۔ اتنا پسینہ بہے گا خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اتنا پسینہ اس کا بہے گا کہ 40 اونٹ اس سے سیراب ہو سکتے ہیں۔ ثم يدخل الجنہ، پھر حساب کتاب اس کا لے کے اسے جنت داخل کر دیا جائے گا۔ فیقول لہ الفقیر، اب وہ جنت میں جائے گا تو پہلا یہ اسی سے ملے گا، تو فقیر کہے گا ما حبسک، تجھے کس نے روک دیا، کہاں غائب ہو گیا تھا تو؟ فیقول طول الحساب، او حساب کی طولانی، اس قدر طویل حساب، اس قدر طویل حساب، ما زال الشیء یجیئنی بعد الشیء، ایک چیز میرے پاس آتی تھی، اس کا میں حساب کتاب دیتا تھا، دوسری فوراً ہی پہنچ جاتی تھی۔ ہوتے ہیں نا گھروں میں 4 تکیے استعمال کرنے تو 20 رکھے ہوتے ہیں، 4 چیزیں استعمال کرنے کی ہیں، وہ ہمارے کمرے کے کمرے بھرے ہوئے ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اس کو انسان کو حساب کتاب میں اسی طرح آئے گی، یہ کیوں لیا، فلاں کیوں لیا، وہ پھر ایک ایک کا جواب ہے جنتی، لیکن جواب دینا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، یغفر لی بعد الشیء، پھر ایک کے بعد ایک شیء آتی، یغفر لی، پھر میری جا کے مغفرت ہوئی۔ ثم اسأل عن شیء آخر، میں پھر اس کے بعد ایک کا جواب دیتا تو دوسرے کے بارے میں سوال ہو جاتا، حتی تغمدنی اللہ عز وجل منہ برحمتہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ عز وجل نے میرے اوپر اپنی رحمت برسائی تو میری جان چھوٹی، وَإِلَّا حساب کتاب سے تو میری جان نہیں چھوٹی۔ وَأَلْحَقَنِي بِالتَّائِبِينَ، اور مجھے کہا توبہ کرنے والوں میں سے آئیے، یعنی توبہ وہ تھے جو گناہ گار ہیں، ان کے پھر مجھے اس قطار میں آ کے پھر میں داخل ہوا ہوں، میں جنتیوں کی تمہاری طرح قطار سے تھوڑی عزت کے ساتھ چلا گیا ہوں۔ دنیا کا دھتکارا و فقیر جنت کا ایک نوع بادشاہ ہے، پروٹوکول کے ساتھ اسے جنت میں بھیجا جائے گا، اور دنیا میں پروٹوکولوں کے ساتھ رہنے والا وہ اپنی لائن اسے چینج کرنے پڑ جائے گی کہ نہیں یار یہ والی میں لائن چھوڑوں، وہ تائبین والی ٹھیک ہے، وہ گناہ گار ہیں گھر سے، لیکن اسی لائن میں وہ کہتے ہیں الحقنی بالتائبین،
مجھے جب تائبین کے ساتھ اللہ نے ملحق کیا تو میں آ گیا۔ پھر اس نے کہا فما انتا، تم کون ہو؟ اس فقیر سے ہی پوچھا، ایسا نہیں ہے کہ اس کا حافظہ جواب دے گیا، ادھر حافظہ نہیں جواب دے گا، پہچانے گا، وہ کہے گا یار تم کون ہو جو مجھ سے اس طرح پوچھ رہے ہو، تمہیں کیسے یہ ساری چیزیں پتہ ہیں؟ فَيَقُولُ أَنَا الْفَقِيرُ الَّذِي كُنْتُ مَعَكَ، میں وہی فقیر تو ہوں جو تیرے ساتھ تھا۔ اب اور پریشان ہو جائے گا، یعنی معک آنفا، تھوڑی دیر پہلے جو میں تیرے ساتھ تھا تو نے ایک طویل وقت گزار دیا، میں ادھر آ گیا۔ تو وہ اب بڑے غور سے اسے دیکھے گا، کہے گا کہ فَيَقُولُ لَقَدْ غَيَّرَكَ النَّعِيمُ بَعْدِي، میرے بعد نعمتوں نے اتنی تجھ میں تبدیلی پیدا کر لی۔ ہوتا ہے نا فقیر کو اٹھا کے صدر بنا دے، ہمارے ہاں تو جیلوں سے نکال کے صدر بنا دیتے ہیں، تو جیل والی صورت بھی اس کی تازہ ہوتی ہے، پھر کہتا ہے کہ ہاں یار جیل سے مجرم نکال کے صدر بنایا جائے تو کچھ لگتا ہے صدر۔ تو نعمتیں جب آتی ہیں تو حالت تبدیل کر دیتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ بہت تیزی سے تیری حالت نعمتوں نے تبدیل کر دی۔ اب آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے محشر میں اموال کی آزمائش ہے۔ یہ صرف نہیں ہے کہ مومن اس دنیا سے امیر بھی اٹھ گیا، غریب بھی اٹھ گیا، فقر میں جو مومن اٹھا وہ بڑی اس کی عظیم آزمائش ہے۔ واقعہ دیکھیں، ایک حدیث قدسی اس میں ذکر ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ موجود ہے۔ اس واقعے میں نبی اکرم یہ حدیث مبارک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، امام باقر علیہ السلام نے اسے سنا ہے، اور یہ صحیح سند روایت ہے الکافی کی، کلینی نے ذکر کیا ہے اسے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل یہ فرماتا ہے، حدیث قدسی اس اعتبار سے، یعنی چونکہ صحیح سند ہے اس لیے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ عز و جل یہ فرماتا ہے، ان من اغبط اولیاء عندی رجلا، میرے نزدیک جن میرے اولیاء کو سب سے زیادہ جو رشک جن پہ کیا جاتا ہے، اور بہترین حالت میں، کیونکہ رشک کس پہ ہم کرتے ہیں جو سب سے بہترین حالت ہو، مثلا دنیاوی معیار کو اگر دیکھیں، دنیاوی معیار میں دنیا کے لوگ کس کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے؟ کہ جس کے بعد بہترین جگہ پہ گھر ہو، بہترین اس کی صحت ہو، قبیلہ ہو، گھر بار ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، ہم اس کو رشک کی نگاہ سے دنیا والے دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے جو اولیاء ہیں، جو میرے قریب بندے ہیں، ان بندوں میں سب سے قابل رشک انسان، جس کی بہترین حالت کو دیکھ کے لوگ رشک کریں گے اور اس جیسا بننا چاہیں گے، رشک کریں گے، وہ شخص ہے خفیف الحال ہے۔ پہلی صفت یہ اللہ نے بیان کی، جو دنیا میں بڑا خفیف اور ہلکا رہا ہے، یعنی جس کے پاس کھانے پینے کا بڑا کم سامان موجود تھا، گویا کہ فقیر ہے، خفیف الحال ہے، فقر میں رہا ہے، ذا حظ من صلاۃ، نماز پڑھنے کے اس نے اپنے لیے موقع نکال لیا، بڑی فرصت تھی اس کے پاس نماز پڑھنے کی، اس کے پاس فرصتیں موجود تھیں۔ احسن عبادت ربہ بالغیب، غیب کے اوپر اعتقاد رکھتے ہوئے یا غیب کے ساتھ اپنے رب کی بہترین عبادت اس نے انجام دی، اللہ کی عبادات کو انجام دیتا تھا۔ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، لوگوں میں مشہور نہیں تھا، لوگ جانتے ہی نہیں تھے اسے۔ ہمارے ہاں تو عارف بھی وہ ہوتا ہے کہ جسے لوگ کہیں کہ یہ عارف ہے، پورے کے پورے معاشرے کے اندر، وَإِلَّا ایک بیچارہ بندہ درخت کے نیچے بیٹھا ہو اور کوئی پانی پی رہا ہو تو اسے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا۔ ہمارے ہاں تو عارف کے پہچان کے بھی معیارات جو ہیں وہ مادی بن چکے ہیں، کہ اتنے لوگ اس کے پاس آئیں، اتنی کرامات اس کی ہوں، اتنی اس کی شہرت ہو، اتنے اقوال ہوں، اتنے علماء بیان کریں۔ ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ غامضاً فی الناس، لوگ نہیں اسے پہچانتے ہوں گے، لوگوں میں غیر مشہور ہے، وہ مشہور سے نہیں پتہ لگتا کہ کون اللہ کے قریب ہے۔ اللہ نے لاکھوں انبیاء میں سے صرف 25-26 کو امتوں کے سامنے اور بشر کے سامنے آشکار کیے، وہ بھی ان کی ہدایت کے لیے، وَإِلَّا اللہ انہیں بھی پوشیدہ کر دیتا۔ اللہ اپنے خزانے لوگوں کے سامنے آشکار نہیں کرتا۔ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، لوگوں میں وہ پوشیدہ ہوں گے۔ جُعِلَ رِزْقُهُ كَفَافًا، انہیں رزق اتنا دیا جائے گا جس سے زندہ رہ سکیں، نہ کہ لذتیں اٹھا سکیں۔ یہ سب سے قابل رشک انسان ہے اللہ کی بارگاہ میں، جس کی حالت قیامت والے دن لوگ دیکھ کے، یا اس دنیا کے اندر جو اللہ کے قریب ہے، اللہ کے قریب اس دنیا کے اندر اپنے سٹیٹس سے یا اپنی وضقت کے ساتھ اس سے نہیں پہچانا جاتا،
ممکن ہے کہ جو روڈوں کے اوپر بوسیدہ لباس میں سو رہا ہے کونے میں، اور وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی نمازیں پڑھتا ہے، دیندار ہے، لوگوں سے بھیک نہیں مانگتا، یہی اللہ کے سب سے قریب ہو۔ لہٰذا وہ بندہ جس کے پاس اپنے فقط زندگی میں زندہ رہنے جتنا سرمایہ یا کھانا پینے کا موجود ہے، وہ جعل رزقہ کفافا، اتنا رزق اللہ نے اسے دیا کہ جتنا وہ صرف زندہ رہ سکے، فصبر علیہ، اس نے اس کے اوپر صبر کیا اس کے اوپر۔ یعنی یہ افراد، قریبی افراد ہمیں عمرہ میں ملیں گے، عمرہ میں نہ ڈھونڈیں۔ یہ ہمیں افراد جو ہیں وہ اچھے گھروں میں بیٹھے ہوئے ملیں گے، وہاں پہ بھی نہیں ملیں گے۔ یہ افراد لوگوں کے اندر معروف شخصیات کی صورت میں ملیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ملیں گے ایسی صورت میں ممکن ہے دکان کے باہر ایک کوئی چٹائی ڈال کے سو رہا ہو۔ فقراء میں نکلنا پڑے گا اللہ کے ان خزانوں کو ڈھونڈنے کے لیے، عمراء میں نہیں یہ ملیں گے۔ یعنی یہ احادیث ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ اولیاء اللہ کہاں پائے جائیں گے؟ یہ اولیاء اللہ فقراء میں پائے جائیں گے، جو فقراء کی بستیوں میں کبھی گیا ہی نہیں ہے، کوئی فقراء کے کبھی قریب ہوا ہی نہیں ہے، وہ ان لوگوں کی عظیم ترین افراد کی زیارت سے محروم ہے انسان۔ فصبر علیہ، اسے اس مقام پہ پہنچایا کس نے؟ صبر نے، کیونکہ کفاف جتنی تو بہت ساری اللہ نے بہتوں کو آزمائشیں دی ہیں، جو اللہ کے قریب پہنچا ہے فصبر علیہ، اس کے اوپر اس نے صبر کیا۔ عجلت منیتہ، اس کی موت جلد آ گئی۔ فقل تراثہ، اس کی میراث بہت قلیل تھی، کچھ تھا ہی نہیں، چند چیزیں اس کو میراث میں دکھائی دی۔ وقلت، اور وہ بھی میراث بہت ہی قلیل تھی، اور اس کی زندگی بھی قلیل تھی۔ یہ ہمارے پاس جب درس ہو گیا تو ہمیں پتہ لگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اور دنیا میں تقسیم یہ ہمیشہ رہے گی، غنی ہے فقیر ہے، ایک دوسرے کی نسبت سے اوپر نیچے۔ آئیں اب ہم واقعات میں، اور بعض واقعات آپ کی خدمت میں بیان کیے جاتے ہیں، ان واقعات سے سبق لیں۔ غربت اور فقر کا علاج ضروری ہے۔ غربت اور فقر کا پہلا علاج ہے طلب رزق کرے۔ غربت اور فقر کا دوسرا اس میں مرحلہ ہے قناعت کرے، جتنا دیا ہے اتنا لے لے۔ تیسرا ہے کہ صبر کرے، جس میں قناعت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، پھر تو بھول جائے، یہ فقر کی آزمائش اسے کفر پہ لے جائے گی، جیسا کہ روایات معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ کاد ان یکون الفقر کفرا، قریب ہے کہ فقر جو ہے وہ کفر انجام دلوا دے۔ یہی مالی فقر، دینی فقر تو کراتا ہی کراتا ہے، یعنی ایک دروازے سے فقر داخل ہو تو دوسرے سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، دینی فقر میں تو یہ ہے ضابطہ۔ مالی فقر کی بھی دین اسلام نے مذمت کی ہے کہ اس سے نکلو اگر نکل سکتے ہو، وہ کوئی خوشحالی کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ اس طرح سے گرفتار کر دیے گئے ہیں کہ اس سے نہیں نکل پائے، ان کا یہ اجر و ثواب تھا جو پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا ہے، یا ان لوگوں کا اجر و ثواب تھا کہ جنہوں نے اپنے حقوق ادا کیے اور اپنے لیے جب انتخاب کیا تو اتنی مقدار انتخاب کی کہ وہ زندہ رہ سکیں، بقیہ اللہ کی راہ میں دے دیا، یہ ان لوگوں کا اجر و ثواب تھا۔ لیکن اب اختیاری حالت میں ہم میں سے کوئی ضرورت کا سامان لینا چاہتا ہے، نہیں ہے، فقیر ہے، کیا کرے؟ نکلے فقر سے۔ فقر سے نکلنے کے لیے پہلی چیز دل میں طلب کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، باہر کام کاج کے لیے جائے، نکلے، یہاں تک کہ حق ادا کر سکے۔ نمبر 2، قناعت کرے، خواہش اوپر کی نہ کرے، بڑے گھروں کو کبھی نہ دیکھیں، بڑی گاڑیوں کو کبھی نہ دیکھیں، امیر لوگوں کی محفلوں میں جتنا بیٹھنے سے بچ سکتے ہیں بچیں، یہ روایات کے مضمون ہیں۔ صحیح سنن روایت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے یہ وارد ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ احب الفقر، مجھے فقر سے محبت ہے، یعنی اختیاری فقر، کہ آتا ہے میں دے دیتا ہوں، آزمائشی فقر بھی آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس پہ صبر کرتے ہیں۔ بس قناعت ہے، جتنا دیا اتنا ہی رو۔ اگر تمہارے پاس ایک روٹی اور اس کے ساتھ دال کھانے کے پیسے موجود ہیں تو اپنے دل کے اندر روسٹ اور گوشت اور بڑے بڑے بازاروں کے کھانے کی خواہش کو دبا دو، نہ یہ کہ تم شکوہ اور شکایت کرو اور اگلے کی اہانت تمہارے سامنے، اگلا تمہاری اہانت کرے اور اس اہانت کی وجہ سے آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ ہماری خواہش اور شکوہ ظاہر کرنے سے تو نہیں مل جائے گا۔ کہیں گے یار میرے پاس تو گاڑی نہیں، آپ کے پاس تو بڑی گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں، ایک دفعہ بولے گا، دوسری دفعہ بولے گا، تیسری دفعہ وہ اسے 4 سنائے گا، اب شدید ذلت اور اہانت کا احساس ہوگا، چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ تو اس سے 1000 گنا بہتر نہیں تھا کہ دعا کرتا اللہ کی بارگاہ میں، اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت دی، میں ٹانگوں سے چل کے چلا جاتا ہوں۔
یہ لوگ گاڑی پہ 4 ٹائروں پہ سوار ہو کے جاتے ہیں، مجھے تو نے اتنی مہلت بھی دی ہے اور اتنی نعمت اور رزق بھی دی ہے، میں بھی چلا جاتا ہوں۔ اس لیے شکر کرے اللہ کی بارگاہ میں، قناعت ہے دوسرا علاج۔ تیسرا علاج ہے صبر ہے، بس طلب میں محنت تصور رکھیں۔ دین اسلام نے کمائی میں محنت کو مرکز بنایا ہے، یعنی ایک جگہ کام آپ کو دیا جائے اور اس کے عوض پیسے بھی ملنے ہوں، کام آپ نے کر لیا اب خالی بیٹھے ہیں، یہاں پہ دین اسلام کہتا ہے نہیں، پھر بھی محنت کرو، نہ کہ پیسے کے لیے۔ اللہ کو پسند ہے محنتی انسان پسند ہے، نہ کہ فارغ انسان پسند ہے۔ بس طلب ایک چیز ہوگی، دوسرا ہے قناعت اور تیسرا ہے صبر۔ یہ نچوڑ ہے، کیونکہ ہم سب واقعات نہیں پڑھ سکیں گے وقت کی قلت کی وجہ سے، اس لیے آپ کی خدمت میں نچوڑ بیان کر دیا۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ اسی خودداری کا واقعہ ہے، خوددار بن کے رہے، اپنے اندر اپنے ہی پاؤں جو ہے وہ چادر دیکھ کے پھیلائے، جو اس کے پاس نہیں ہے دائرے میں اس کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کرے۔ اس لیے وہ روایات، ابھی سب روایات آپ کے سامنے نہیں پڑھی، احادیث میں وارد ہوا ہے کہ میں مضمون اس کا سنا دیتا ہوں، معتبر روایات میں سے ہے کہ فقر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، فقر ایک پوشیدہ شے ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا یہ فقیر ہے۔ واقعاً بہترین انسان بھی وہ ہے کہ خبر بھی نہ ہونے دے کہ میں فقیر ہوں، پوشیدہ چیز ہے۔ جب اس حجاب کو بندہ چیر دیتا ہے، آشکار ہو جاتا ہے میں فقیر ہوں، تو اپنی حاجت کو طلب کرنے کے لیے اب کسی کی طرف رجوع کرے گا، تو ڈھونڈتا ہے کہ کون میری حاجت پوری کر سکتا ہے۔ تو جو حاجت پوری کر سکتا ہے یقین ہو اس کے، ایک تو احتمال پہ ہے نا، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہمارے پاس آ جائے گا یہ والا مسئلہ ہے، وہ اس نے ظن رکھ رہا ہو کہ بہت پیسہ ہے، پیچھے پتہ لگے ادھر کا کرایہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، وہ پوزیشن تو الگ ہے، لیکن ایک کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کے پاس مثلا اتنی زمینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، کاروبار چل رہا ہے، یہ اپنی حاجت لے کے اس کے پاس جاتا ہے، اور اگر وہ حاجت پیش کر دے اور یہ سن کے اس کی حاجت کو پورا نہ کرے تو اس نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ پھر آگے حدیث کہتی ہے کہ اس نے کسی تلوار کے ذریعے سے قتل نہیں کیا، وہ تو فوراً مر جاتا ہے، اس نے اس کو اس طرح سے قتل کیا ہے کہ مسلسل اہانت اور توہین اور ذلت کے جو اس کو ذرات چبوئے ہیں، یہ آہستہ آہستہ مرے گا انسان، اس لیے اس نے بہت بڑی اس کے ساتھ ستم اور جفا کی۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ فقر میں اس خودداری کو بڑا محفوظ رکھنا چاہیے، دین اسلام کا یہ حکم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دین اسلام یہ کہتا ہے محنت کرو کہ جتنا اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے وہ مل جائے گا۔ اگر تمہارے لیے تنگ رکھا ہے تنگ ملے گا، تنگ میں بھی مراتب ہیں، پورے مہینے کا خرچ ممکن ہے نہ ملے، ممکن ہے کہ تمہیں تمام دنوں کا خرچ بھی نہ ملے، یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں ایک لذت سے پیٹ بھر کر کھانے کا بھی نہ ملے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں صرف اتنا ملے کہ زندہ رہ سکو۔ ٹھیک ہے، سب مراتب ہیں، کتنا اللہ نے رکھا ہے ہمارے علم میں نہیں ہے، بس جتنا رکھا اتنا لے کے تم شکر کرو اور وہ دن گزارو۔ اس کے بعد ایک وقت موت کا آئے گا، وہ مال ہو یا نہ ہو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بھی صحیح سند روایت میں وارد ہوا ہے کہ الفقر والغناء بعد العرض عند اللہ، قیامت والے دن پہلے اعمال پیش کیے جائیں گے، پھر دیکھا جائے گا فقیر تھا یا غریب تھا، پہلے نہیں امیر فقیر دیکھا جائے گا۔ اسی لیے وہ آپ نے جو پیچھے واقعہ دیکھا اس میں آپ نے دیکھا نا کہ کہہ دیا کلن کلاہما فی الجنہ، دونوں جنت میں جانے والے ہیں، کیونکہ حساب کتاب میں عمل کے اعتبار سے سامنے آ گیا دونوں جنتی ہیں، لیکن ایک فقیر تھا دنیا کا اور ایک دنیا کا امیر اور غنی تھا، دونوں ایک غنی کو روک لیا گیا۔ اس لیے یہ یاد رکھیں فقر اور غنا کا حساب کتاب کے ساتھ اعمال کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تعلق کس چیز کے؟ انسان نے خود اللہ کی بارگاہ میں وظائف اور واجبات ادا کرنے ہیں۔ تو یہ واقعہ اب آپ سنیں، یہ واقعہ الکافی میں صحیح سند روایت میں ہے، باب القناع میں ہے، حدیث نمبر 7 ہے، کہ اس حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اشتدت حال رجل من اصحاب النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ان میں سے ایک شخص کے حالات بڑے پتلے ہو گئے، کیونکہ مسلسل جنگیں رسول اللہ کے دور میں ہوا کرتی تھیں، اور آپ تاریخ اسلام جانتے ہیں کہ 10 سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی 60 کے قریب جنگیں ہیں، 60 کے قریب بڑی بڑی جنگیں، 8-10 تو بڑی بڑے غزوات ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کو اپنی معیشت کو بحال کرنے کے لیے موقع ہی فراہم نہیں ہوتا تھا۔ پھر 5-6 سال وہ قحط کے رہے، بارشیں نہیں ہوتے تھے، ایک دفعہ تو ہوتا نا کھانے پینے کا بھی نہ ہونا، نہیں کھانے پینے اتنا تھا، کھجور ہی 3 ٹائم کھاتے تھے، وہ بھی خیبر کے بعد پیٹ بھر کے انہوں نے کھجوریں کھائیں، خیبر سے پہلے پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں ملتی تھی، پتھر باندھنے
پتھر اور انہیں اپنے پیٹ کو باندھنا پڑتا تھا کپڑے سے، تو بھوک کی شدت ہوا کرتی تھی۔ اسی حالت میں صحابہ کی بھی اوورال یہی حالت تھی۔ مسلمانوں کے حالات کھلے ہیں جب یہ فتوحات کے سلسلے شروع ہوئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال تبوک میں بڑی پیداوار بھی ہوئی، بڑی بارشیں بھی ہوئیں اور آہستہ آہستہ ماحول کھل گیا۔ لیکن 10 ہجری سے پہلے یہ جو 8-9 سال تھے یہ سخت سال گزرے ہیں۔ تو اس میں ایک صحابی تھے، ان کے حالات بڑے ابتر ہو گئے۔ فقالت لہ امراتہ، تو اس کی بیگم نے کہا لو اتیت رسول اللہ، اگر تم جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، فسألتہ، اور جا کے سوال کرو، ممکن ہے کچھ ہمارا بھی آج کا گزارا چلی جائے۔ یعنی ان کے پاس واقعاً کھانے ہی کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ سمجھ لیں رات بھی بھوکے رہے، صبح بھی بھوکے رہے، اب دوپہر آ گئی، تو دن کو اس کی بیگم نے کہا کہ جاؤ تم رسول اللہ سے مانگ ہی لاؤ۔ فجاء الی النبی، آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فلما رآہ النبی، نبی نے جب اس کو دیکھا، قال، تو فرمایا من سألنا اعطیناہ، جو ہم سے مانگتا ہے ہم دے دیتے ہیں، ومن استغنا، لیکن جو بے نیاز رہتا ہے، اغناہ اللہ، اللہ اسے غنی کرتا ہے۔ فقال الرجل، اس نے دل میں سوچا، یعنی اپنے آپ کو کہا، ما یعنی غیری، اس جملے سے میرے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہو سکتا، میں ہی آیا ہوں مانگنے کے لیے، کیونکہ بھرا ہوتا تھا کمرہ، تو وہ انتظار کرتا تھا ایک ایک کر کے جائے تاکہ میں رسول سے کہہ سکوں۔ تو اب یہ جیسے ہی داخل ہوا ہے تو رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جو ہم سے مانگتا ہے دے دیں گے، لیکن جو مستغنی رہتا اغناہ اللہ، اللہ اسے غنی کرے گا۔ تو فرجع علی امراتہ، واپس اپنی زوجہ کے پاس آ گیا۔ فاعلمها، اور پورا قصہ اسے سنایا۔ تو اس کی بیگم نے کہا ان رسول اللہ بشر، رسول اللہ بشر ہیں، فاعلمہ، تم بتاؤ کہ تو انہیں پتہ لگے گا۔ فآتاہ، دوبارہ آ گیا بیگم کے بھڑکانے پہ۔ فلما رآہ رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو کہا من سألنا اعطیناہ، پھر فرمایا کہ جو ہم سے مانگتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں۔ ومن استغنا اغناہ اللہ، جو مستغنی رہتا ہے، مانگنے سے مستغنی رہتا ہے، مانگتا نہیں ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ اسے غنی کرتا ہے۔ حتی فعل الرجل ذلك ثلاثا، 3 مرتبہ یہی کیا، یعنی گھر جاتا تھا بیگم پھر پریشرائز کر کے بھیج دیتی تھی۔ تو اب جب تیسری دفعہ ہو گیا اور رسول اللہ نے بھی تیسری دفعہ فرمایا، تو پھر وہاں پہ ثم ذهب الرجل، چوتھی دفعہ ادھر نہیں گیا۔ فاستعار معولا، ایک کلہاڑا اس نے عاریتاً لیا، کہتے ہیں نا جیسے آج کل کہ یار تھوڑی دیر کے لیے مجھے فلاں چیز دے دو، اس طرح سے اس نے کلہاڑا ادھار مانگا۔ ادھار سے مراد ہے کہ عاریتاً مانگا کہ واپس میں پلٹا دوں گا، ایک کام ہے یہ کام انجام دے دوں۔ ثم اتى الجبل، پھر پہاڑ پر گیا، فصعدہ، پہاڑ کے اوپر چڑھا، فقطع حطبا، تو لکڑیاں کاٹی، لکڑیاں لے کے جاء بہ، نیچے آیا، فباعہ بنصف مد من دقیق، ایک مٹھی بھر اس نے، ایک مد اس نے، یعنی آپ کے 1.5 کلو آٹا خریدا تھا اور وہ لکڑیاں کسی کو، اس نے کہا 1.5 کلو آٹا دے دو، یہ لکڑیاں مجھ سے لے جاؤ۔ فرجع بہ، یہ آٹا لے کے گھر آیا، فاکلہ، اور اس آٹے کو پکایا، روٹیاں پکا کے کھائیں۔ ثم ذهب من الغد، پھر اگلے دن پھر گیا، فجاء باکثر من ذلك، تو اب زیادہ لکڑیاں کاٹ کے آیا، فباعہ، پھر اسے بیچ دیا۔ فلم یزل یعمل، اسی طرح سے وہ عمل کرتا رہا، ویجمع، اور جم کرتا رہا، حتیٰ، یعنی پیسے جمع کرتا رہا تاکہ وہ خرید سکے۔ اشترى المعولا، اپنا ہی کلہاڑا خرید لیا۔ پھر اس نے پیسے جمع کیے، حتیٰ اشترى بقرین وغلاما، 2 بکریاں خرید لی اور غلام بھی خرید لیا۔ ثم اسرا، پھر مالدار بندہ بن گیا۔ حتیٰ ایسر، اور بڑی آسانیوں میں اور سہولتوں میں آ گیا۔ پھر آیا فجاء الی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آیا، فاعلمہ، اور پھر پورا قصہ سنایا، کیف جاء یسألہ، کہ وہ کیسے آیا تھا اور آپ سے سوال کیا تھا، وکیف سمع النبی، اور کیسے نبی سے اس نے سنا اور پھر واپس چلا گیا۔ فقال النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلت لک، میں نے تمہیں کہا تھا یہ بات یاد ہے، من سألنا اعطیناہ، کہ جو ہم سے مانگتا ہے ہم دے دیتے ہیں، لیکن جو ہاتھ پھیلانے سے گریز کرتا ہے، ومن استغنا، جو ہاتھ پھیلانے سے گریز کرتا ہے، اغناہ اللہ، اللہ اسے غنی کرتا ہے۔ یہ وہ خودداری کا درس ہے کہ جو رسول اللہ نے امت کو سکھایا ہے۔
ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، بہکاری نہ بنو، زحمت کرو، محنت کرو، جتنا ملتا ہے اس کے پر اکتفا کرو، وہی تمہارا رزق ہے، شکر اللہ کا کر کے اگلے دن کی تیاری کرو۔ بقیہ واقعات انشاءاللہ تعالی بعد میں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ